بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا صرف فلسطینی ہی قربانی دینے کے لیے بنائے گئے ہیں؟ کیا قبلہ اول صرف ان کا ہے؟ کیا باقی امت مسلمہ کا کوئی فرض نہیں بنتا؟ کیا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا صرف چند لوگوں کی ذمہ داری ہے اور باقی ہم سب صرف تماشائی بن کر بیٹھے رہیں؟ کیا اتنی سی بات ہمیں نہیں جھنجھوڑتی کہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدم رکھے، جہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا، جہاں ہمارا پہلا قبلہ اول ہے؟ کیا اس مقام کی بے حرمتی؟ فلسطین صرف ایک خطہ نہیں، یہ امت کا جسم کا وہ حصہ ہے جو آج لہو لہو ہے۔ ہر روز وہاں کوئی ماں اپنی اولاد کو دفناتی ہے، کوئی باپ بچوں کی لاشوں کو کندھوں پر اٹھاتا ہے۔ بچے جن کے ہاتھوں میں کھلونے ہونے چاہیے، آج وہی پتھر لیے چھوٹے چھوٹے ٹینکوں، گولیوں اور بموں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دنیا کی چمکتی اسکرینوں پر ویڈیوز دیکھ کر چند لمحوں کے لیے آنکھیں نم کر لیتے ہیں، پھر اگلے لمحے اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ نہ کوئی درد باقی رہتا ہے، نہ کوئی آواز، نہ احتجاج، نہ سوال۔ ہم سب نے اپنے بے حسی کا جنازہ نکال لیا ہے۔ ہم نے ظلم کو دیکھ کر چپ رہنے کو معمول بنا لیا ہے۔ ہم نے سچ کہنے سے، حق کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرنا سیکھ لیا ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ ظلم صرف فلسطین کا نہیں، یہ تمہارے ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ یہ تمہارے ہمارے ضمیر کی گواہی مانگتا ہے۔ یہ تم سے، ہم سے سوال کرتا ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو، ظلم کے ساتھ یا مظلوم کے ساتھ؟ یاد رکھو، قبلہ اول سے فلسطینیوں کا نہیں، یہ ہر مسلمان کا ہے۔ جیسے ہم مکہ اور مدینہ کے لیے جان دینے کو تیار ہوتے ہیں، ایسے ہی بیت المقدس کے لیے بھی آواز اٹھانا ہم سب پر فرض ہے۔ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل یہ آگ ہمارے گھروں تک پہنچے گی۔ ظلم کو برداشت کرنا ظلم کرنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ ایک بچی صرف 6 سال کی، جس کی ماں اور باپ شہید ہو گئے، جب کسی صحافی نے پوچھا اب تم کس کے ساتھ رہو گی تو اس نے کہا، میں شہیدوں کی بیٹی ہوں، میں تنہا نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ کیا ہمارا دل نہیں کانپتا؟ کیا ہمارے چہروں پر شرم نہیں آتی؟ ہم تو بچوں کو سونے سے پہلے کہانیاں سنا کر سلانے کے عادی ہیں، اور وہاں کے بچے روز بموں کی آواز میں نیند کرتے ہیں، اور کبھی کبھار نیند سے پہلے ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں۔ بس بہت ہو چکی کا خاموشی، اب بولنا ہوگا، اب قلم کو، زبان کو، دل کو اور ضمیر کو جگانا ہوگا، کیونکہ کل روز محشر جب اللہ پوچھے گا، جب میرے قبلہ اول کی حرمت پامال ہو رہی تھی، جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرزمین پر ظلم ہو رہا تھا، تم کہاں تھے؟ کیا تمہاری زبان بند تھی؟ کیا تمہارے دل مردہ ہو چکے تھے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آج اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم آواز تو بلند کر سکتے ہو، شعور تو پھیلا سکتے ہو، ظالم کے خلاف بول تو سکتے ہو، دعا تو مانگ سکتے ہو۔ مظلوموں کے لیے، شہیدوں کے لیے، امت کے لیے اس ویڈیو کو صرف دیکھ کر آگے نہ بڑھیں، اسے پھیلائیں، شیئر کریں، اپنے دل کو جھنجھوڑیں اور دوسروں کے دلوں کو بھی جگائیں، کیونکہ شاید آپ کی آواز کسی بے آواز کی امید بن جائے، شاید آپ کا شعور کسی اور کے ضمیر کو جگا دے، اور شاید آپ کا ایک قدم امت کی بیداری کی طرف پہلا قدم بن جائے۔